السلام علیکم جانزے بھائی، میرا آپ سے سوال ہے کہ روزہ 9 اور 10 محرم کا ہے یا صرف 9 محرم کا؟ وضاحت کر دیں، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح مسلم میں کتاب الصیام کے اندر یہ روایت ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ یوم عاشورہ کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اب عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ عشر سے نکلا ہے، یہ 10 کو کہتے ہیں، اور عاشورہ کیا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ۔ اچھا، اب یہ جو روزہ ہے یہ کیوں رکھا گیا، اس کی تھوڑی سی ذرا پس منظر ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی یہ روایت ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم میں پائی جاتی ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن یعنی فرعون سے نجات بخشی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت بحیرہ قلزم میں غرقاب کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا، یعنی اللہ کی شکر گزاری میں روزہ رکھا، یعنی اس کی وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ مستحق ہیں، یعنی کہ موسیٰ جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ حق ہے، اور ایز اے جو امت مسلمہ ہے ہمارا یہودیوں سے زیادہ حق ہے ان پر۔ چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ اصل میں اس وقت رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض نہیں تھے، یہ بعد میں یہ روزہ جو ہے اس کی رخصت دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن تب یہ حکم تھا کہ روزہ جو ہے وہ لازم تھا۔ صحیح مسلم کے اندر ایک اور روایت ہے، وہاں پہ یہ واقعہ مزید آگے چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہی راوی ہیں اس کے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 10ویں محرم کا روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، تو لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو یہود و نصارہ بڑے تعظیم و اہمیت دیتے ہیں، یعنی مطلب ان کا یہ ہے کہ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ تو ہمیں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیتے ہیں، اور یوم عاشورہ کے معاملہ میں تو ان کی موافقت ہو رہی ہے۔ اصل میں جہاں پہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو آپ کو پتہ یہودی وہاں پہ کثرت سے پائے جاتے تھے، تو ایک طرف یہودی نے روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اسے کچھ پیشکش نہیں کر سکتے، الٹا جب وہ آپ کو کچھ پیشکش کرے گا تو آپ کہیں گے جی میں بھی روزے میں ہوں، تو وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ پھر پتہ تو یہی چلا کہ مسلمان اور یہودی دونوں جو ہیں وہ ایک ہی دن کے اندر روزے میں ہیں، تو موافقت ہوگی ان کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے میں کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ آئندہ سال اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے۔ اب ابن عباس سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول انتقال فرما گئے، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک اور روایت ہے جس میں الفاظ یہ ہیں کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس حدیث کے اندر کہیں پہ بھی کا لفظ نہیں ہے، کچھ علماء جو ہیں وہ وہاں پہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو کا لفظ نہیں آتا۔ اب یہ نفلی روزہ ہے میرے بھائیوں، اس کو مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے اتنا بڑا۔ اگر کسی کو سمجھ لگتی ہے کہ 9 اور 10 دونوں کو روزہ رکھنا چاہیے، اور صدقے دل سے اس کو یہی سمجھ لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ بے شک بڑا اجر دینے والا ہے۔ اور جس کو سمجھ لگتی ہے کہ صرف 9 کا روزہ ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے، کیونکہ حدیث کی جو سمجھ لگتی ہے، جہاں پہ 2 رائے آ جاتی ہیں اور علماء کرام جو ہے تقسیم ہو جاتے ہیں 2 طرف 2 گروہوں میں، تو وہاں پہ دونوں اللہ کے فضل سے جو ہے وہ، کیونکہ دونوں کا مقصد جو ہے وہ ثواب کمانا ہے، انتشار امت نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، فرض تو ہے نہیں، تو اس لیے اس کو زندگی موت کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے۔ دوسروں کو، کسی کو کم عقل، کسی کو جو ہے وہ خود کو وہ ذہین سمجھے، تو یہ طریقہ کا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہر بندے کی اپنی بھی ایک ذاتی رائے ہے۔
اب ہم لوگ مثال کے طور پر اگر میں اپنی بات کروں تو ہم لوگ جب کہیں یورپ وغیرہ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ یہودی موجود ہوتے ہیں. اب 10 تاریخ کا وہ لازم روزہ رکھتے ہیں. جب وہ روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی ان کا روزہ رکھیں تو میں اپنی پرسنلی طور پہ سوچتا ہوں کہ میں اگر پورا مہینہ میں روزہ رکھوں تو 10 تاریخ کو میں نہ رکھوں, کیونکہ 10 تاریخ کو یہودی بھی روزے میں ہوگا تو میری اس کی مشابت ہو جائے گی. تو بہرحال ہر بندہ اپنی سمجھ کے ساتھ جو ہے اس کو کرتا ہے, لیکن دین جو ہے وہ اپنی سمجھ کا نام نہیں ہے. دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا نام ہے. اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہاں پہ جو آگے ہیں وہاں پہ وہ بھی کا الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے, تو 9 اور 10 بھی کہہ سکتے تھے, لیکن ایسا نہیں کیا. لیکن علماء کرام اس میں کہتے ہیں کہ جی 10 کا تو وہ آلریڈی رکھ رہے تھے, اس لیے انہوں نے نہیں فرمایا 9 کا رکھیں گے, یہ کہہ دیا تو 9 اور 10 کا جو ہے وہ رکھا جائے گا. کچھ کہتے ہیں جی 10 اور وہ قول ہے صحابی کا اپنا ذاتی 10-11 کا یا 9-10 کا روزہ رکھنے کا, تو وہ بھی ضعیف ہے, اس کی تحقیق کریں آپ. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالکل سیدھی باتیں بیان کر دی ہیں. تو بہترین طریقہ جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیا گیا ہے کہ روزہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گا 9 کا ہے تو آپ 9 کا سمجھ کے صرف 9 کا رکھیں. جس کو 9 اور 10 دونوں کی سمجھ لگتی ہے وہ 9 اور 10 کا رکھ لے. اللہ تعالیٰ دونوں کو اجر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے بعد پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلمانوں کے اندر پیار محبت و اتفاق پیدا کرے, اور جو ظلم اور زیادتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین.